تو یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ہیں، ان کا نام ان کے والد عبداللہ بن جعفر نے شام کے اندر حضرت معاویہ کے پاس ان کی تمنا پہ رکھا، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 45 ہجری کا ہے۔ یہ خاص بات ہے، جنگ صفین کے بعد کی بات ہے۔ تو جنگ صفین کے بعد بھی اہل بیت ان کے پاس جا رہے ہیں، انہیں دشمن اہل بیت نہیں سمجھ رہے، انہیں دین کا دشمن نہیں سمجھ رہے، انہیں معاذ اللہ غاصب، ظالم، فاسق، فاجر نہیں سمجھ رہے، باغی نہیں سمجھ رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پھر آج کا اگر کوئی بندہ معاذ اللہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ وہ ہے، تو اسے اپنے اس نظریے پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج آپ کے سامنے خاندان بنو ہاشم کے ایک عظیم فرد کا ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں، جن کا نام معاویہ ہے، یعنی معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب القرشی الہاشمی المدنی تابعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان لوگوں کو دعوت فکر ہے جو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کے بارے میں غلط نظریہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور انہیں اہل بیت کا مخالف اور دشمن کہتے ہیں، اور معاویہ نام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ علم کی دنیا، حقائق کی دنیا سے بہت دور ہیں، اہل بیت کی سیرت سے بے خبر ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ علم و حقائق کی دنیا میں آنکھ کھولے اور اہل بیت کی سیرت دیکھے تو وہ یقین کرے گا کہ حضرت امیر معاویہ مخلص صحابی رسول ہیں، ان کو جنگ صفین کے بعد بھی اہل بیت نے قبول کیا ہے اور ہمیشہ قبول رکھا ہے۔ حسنین کریمین ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے ہیں، محمد بن حنفی ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، عبداللہ بن جعفر ان کے پاس جاتے ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام ان کے پاس جاتے ہیں، اور پورے ان کے اس تقریباً 19 سالہ دور خلافت کے اندر کسی بھی فرد اہل بیت کو ان سے کوئی گلہ نہیں ہوا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو اہل سنت کی کتابوں سے صحیح سری بالکل کوئی ایسی دلیل ثبوت پیش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کر سکیں گے۔ تو انہیں کوئی گلہ نہیں تھا حضرت امیر معاویہ سے، اہل بیت کو، خاندان بنو ہاشم کو۔ یہی وجہ آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، یعنی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور رحماء بینہم کی وہ بالکل کامل تفسیر تھے اور تصویر تھے۔ اس وجہ سے کر کے یہ جتنی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں یہ تاریخی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ فیصلہ نہیں ہوگا، لہٰذا میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وہاں نہ کوئی مولوی کام آئے گا، نہ کوئی ذاکر کام آئے گا، وہاں حقائق کام آئیں گے، قرآن اور سنت اور تاریخی حقائق مسلمات کے مطابق جن کا عقیدہ ہوگا وہی لوگ بچ سکیں گے، ورنہ ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے ٹوٹی پھوٹی تاریخ پہ یقین کیا اور لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے اور صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، یا کچھ لوگ بدبخت جو خارجی نسبی ہیں وہ اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں، تو انہیں اپنی آخرت کا خیال کر کے ان باتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو تاریخ کے حقائق ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی ٹوٹی پھوٹی روایت نہیں ہے، کوئی مائی کا لال اس کا ایسے رد کر دے۔ تو لہٰذا خاندان بنو ہاشم میں وہ بھی جعفر طیار جو سابقین میں سے ہیں، دوری ہجرت کرنے والے ہیں، جنگ موتا کے شہید ہیں، جن کے بازو کٹ گئے، جو علم بردار موتا ہے، علم بردار مصطفیٰ ہیں، جن کو رب العالمین نے جنت میں جنتی بازو عطا فرمائے، ان کے شہزادے کی بات عبداللہ بن جعفر، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا اور حضرت معاویہ کے پاس شام میں رکھا اور ان کے چاہت پر، تمنا پر رکھا۔ سمجھ آ رہی؟ تو اندازہ لگائیں کہ یعنی جعفر طیار کے پوتے مولا علی شیر خدا کے بھتیجے کا اور حضرت عقیل کے بھتیجے کا نام اگر معاویہ ہے، وہ کسی اور نسبت سے نہیں ہے، وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی نسبت سے ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ ورنہ معاویہ نام کے جو صحابہ کرام حضرت معاویہ کے علاوہ وہ بھی تقریباً 30 کے قریب ہیں، اس کے علاوہ جو معاویہ نام کے راوی ہیں تابعین میں سے، تبع تابعین، وہ بھی تقریباً 30 کے قریب ہیں۔ خود شیعہ حضرات کے عالم ما مقانی نے تنقیح المقال کے اندر 26 معاویہ نامی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ رجال توسی دیکھیں، فہرستوسی دیکھیں، رجال نجاشی دیکھیں، جتنی بھی رجال پہ کتابیں شیعہ حضرات کی وہ دیکھیں، آپ کو ہر کتاب کے اندر معاویہ نامی راوی ملیں گے۔ تو لہٰذا ایک معاویہ نہیں کہ جس کا نام جو ہے وہ لے کے بندہ کہے یہ جناب یہ دشمن اہل بیت ہے، اس نام کا معنی یہ ہے، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ خود بنو ہاشم نے رکھ کے بتایا ہے کہ یہ نام رکھنے والا ہے، رکھنا چاہیے، نہ اس کا معنی غلط ہے اور نہ ہی حضرت معاویہ اہل بیت کے مخالف ہیں، یہ اہل بیت نے خود اپنی سیرت سے بتایا ہے، اور یہ ایسی سیرت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ تاریخی ایک حقیقت ہے، ایک مسلمہ بات ہے۔ تو دیکھیے یہ وہ معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ہیں کہ جن کا ذکر الحمدللہ ہماری بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک وہ پنڈی کا وہ جہل صاحب، وہ اپنے آپ کو مناظر اعظم کہتا ہے اور مفتی کہتا ہے اپنے آپ کو،
وہ معاویہ نام پر بکواس کر رہا تھا، زبان درازی کر رہا تھا، تو اتنا اس جہل کو پتہ نہیں کہ خود بخاری شریف کے اندر معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کا ذکر ہے، اور حضرت معاویہ کی نسبت سے یہ نام رکھا گیا، معاویہ بن ابی سفیان کی نسبت سے نام رکھا گیا ہے، تو کہاں کہاں سے تم بھاگو گے اور کہاں کہاں سے معاویہ نام مٹاؤ گے، اور لوگوں کو کیسے تم جناب گمراہ کرو گے اور دھوکہ دو گے کہ جی معاویہ نام جو ہے اس کا معنی یہ ہے۔ تو یہ دیکھیں بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے 5792 نمبر جو روایت ہے، 5792 نمبر، یہ کتاب اللباس ہے، کتاب اللباس کے اندر یہ 5792 نمبر روایت ہے، باب ہے باب الازار المحذب، اب یعنی یہ اپنے جو کناری وغیرہ لگائی جاتی ہے لباس کے ساتھ اس کا باب ہے، اور یہ روایت ہے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے کہ انہم لابسو ثیابا محذبۃ، کہ کچھ بزرگ جو ہیں اپنے وہ تہمد وغیرہ کو کناری وغیرہ بھی جھالر وغیرہ بھی لگا لیا کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً یہ روایت جو ہے ان سے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے لے کے آئے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے پھر عمدۃ القاری کے اندر، فتح الباری کے اندر بھی ہمارے اماموں نے کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ہیں یہ ثقہ راوی ہیں، ان کو یعنی تابعی ہیں اور ثقہ تابعی ہیں، ابن حبان نے ثقات کے اندر ان کو ثقہ ہی قرار دیا ہے، اور سہ ستہ کے اندر 4 جگہ ان کا ذکر خیر ہے، 4 جگہ، ایک تو میں نے بخاری شریف کا حوالہ پیش کر دی ہے 5792 نمبر جو روایت ہے اس کے باب کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، اور علماء نے چونکہ قلیل الحدیث فرمایا کہ تابعی ہیں ثقہ، لیکن بہت تھوڑی ان سے حدیثیں مروی ہیں، اپنے والد محترم یعنی عبداللہ بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، ان سے پھر جو روایت کرنے والے ان میں مشہور راوی زہری ہیں، زہری ان سے روایت لیتے ہیں۔ تو سنن نسائی کے اندر یہ 2 دفعہ ان کا ذکر خیر موجود ہے، 999 روایت کے تحت، یعنی کہ رسول اللہ مغرب کی جو نماز ہے اس میں آپ نے سورہ دخان کی تلاوت فرمائی، اسی طرح 4440 روایت کے تحت مصلح کرنے سے رسول اللہ نے جانوروں کو منع کیا، تو وہاں نسائی کے اندر 2 جگہ ان کا ذکر خیر یعنی 2 جگہ ان کی روایتیں موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 1388 نمبر جو روایت ہے شب برات کے بارے میں مولا علی سے جو روایت ہے اس کے یہ راوی ہیں، ان ابی ان علی، یعنی اپنے باپ عبداللہ بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ مولا علی سے، عبداللہ بن جعفر مولا علی سے روایت کرتے ہیں، یعنی اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو جو روایت آگے ہے کہ پھر پکارا جاتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، رزق چاہنے والا، عافیت چاہنے والا، تو یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر زیادہ یہ ضعیف روایت ہے، موضوع کہنا اس کو بالکل شدت ہے۔ تو اس روایت کے اندر یہ راوی موجود ہیں، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر موجود ہیں، اور یہ روایت دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، میں ابھی عرض کروں گا۔ اسی طرح مزید جو کتابیں ہیں حدیث کی اس کے اندر بھی ان سے روایت موجود ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 22800 نمبر ان کی روایت یہ موجود ہیں، یہ رہن کے بارے میں ہے، یعنی جو کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے۔ مسند بزار کے اندر تقریباً 3 جگہ ان کی روایتیں موجود ہیں، 349 نمبر روایت ہے، وہاں وضو کے بارے میں ہے، یعنی ان کے والد گرامی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے وضو سیکھا، انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا، یعنی عثمان غنی سے ان کے والد محترم اہل بیت روایت لے رہے ہیں، پھر یہ اپنے باپ سے، درمیان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ مسند بزار 2254 نمبر روایت کے اندر بھی یہ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں۔ مسند بزار کے اندر 2255 نمبر روایت کے اندر بھی یہ موجود ہے، اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں وہ رسول اللہ سے۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے بارے میں روایت ہے۔ اسی طرح سنن کبریٰ نسائی کے اندر 2 جگہ ان کی روایت موجود ہے، 1062 4514 نمبر، وہی جو روایت ہے مغرب میں رسول اللہ نے سورہ دخان کی تلاوت کی اور مصلح کرنے کے بارے میں جو نسائی کی روایتیں ہیں وہ یہ سنن کبریٰ نسائی کے اندر بھی آئی ہیں۔ اسی طرح مسند ابی یعلا کے اندر بھی یہ مصلح کرنے کی روایت آپ سے موجود ہے 6790۔ اسی طرح الموجم الاوسط کے اندر بھی ان کی روایت 8499 نمبر، وضو کا وہ جو طریقہ انہوں نے روایت کیا ہے اپنے والد گرامی سنن عثمان غنی سے رسول اللہ سے کہ معاویہ بن عبداللہ بن جعفر نے وضو کیا اور کہا ہا کذا رأیت عبداللہ ابن جعفر یتودع، کہ میں نے اس طرح عبداللہ بن جعفر کو وضو کرتے دیکھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہا کذا رأیت عثمان یتودع، کہ میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا اس طرح وضو کرتے تھے۔ عثمان غنی کہتے تھے ہا کذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع۔ تو اس طرح کر کے یہ وضو جو طریقہ ہے وضو کا یہ موجم الاوسط کے اندر بھی آپ سے مروی ہے۔ شعب الایمان کے اندر 10386 نمبر آپ کی روایت ہے، اور سنن دارقطنی کے اندر وضو کے بارے میں 301 نمبر روایت موجود ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ اسی طرح سنن صغیر بہقی کے اندر 2698 نمبر طلاق کے متعلق ایک روایت آپ سے موجود ہے،
الترغیب فی الدعاء عبد الغنی مقدسی شب برات کے بارے میں سننے ابن ماجہ کی جو روایت ہے وہ انہوں نے بھی نقل کی ہے. اسی طرح جمع الجوامع جامع کبیر کے اندر، معرفہ و تاریخ کے اندر، تو ان کتابوں کے اندر آپ کی روایتیں موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں اتنی عظیم شخصیت جو ہے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار، کبھی ہمارے ہاں ان کا ذکر ہی نہیں ہوا. اگر ہوتا رہتا تو پھر لوگ معاویہ نام سے اتنی نفرت نہ کرتے، نہ حضرت معاویہ سے کرتے. تو لہٰذا حضرت معاویہ کے نام کو یا حضرت معاویہ کو اہل بیت کی دشمنی کی نشانی قرار دینا، یہ خود دشمنی اہل بیت بن رہی ہے. اس لیے کہ اہل بیت زیادہ جانتے ہیں مولا علی کا کیا مقام ہے، صفین میں کیا ہوا. اور یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ان کا نام ان کے والد عبداللہ بن جعفر نے شام کے اندر حضرت معاویہ کے پاس ان کی تمنا پہ رکھا. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 45 ہجری کا ہے. یہ خاص بات ہے، جنگ صفین کے بعد کی بات ہے. تو جنگ صفین کے بعد بھی اہل بیت ان کے پاس جا رہے ہیں. انہیں دشمن اہل بیت نہیں سمجھ رہے، انہیں دین کا دشمن نہیں سمجھ رہے، انہیں معاذ اللہ غاصب ظالم فاسق فاجر نہیں سمجھ رہے، باغی نہیں سمجھ رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو پھر آج کا اگر کوئی بندہ معاذ اللہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ وہ ہے، تو اسے اپنے اس نظریے پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. وہ علم و حقائق سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل بیت کی سیرت سے بڑا دور ہے. اسے اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ اتنی عظیم شخصیت جعفر طیار کے جو بیٹے ہیں، یعنی جناب ابی طالب کے یہ پڑپوتے بنتے ہیں، مولا علی کے یہ بھتیجے بنتے ہیں، حضرت عقیل کے بھتیجے بنتے ہیں، اور جعفر طیار کے پوتے بنتے ہیں. اتنے عظیم فرد اہل بیت حضرت معاویہ کی رضا پر اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں. تو لوگوں کو اپنے اس نظریے پر جو ہے وہ غور و فکر اور نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ جو حوالہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنے شہزادے کا نام رکھا شام کے اندر حضرت معاویہ کی تمنا پر، یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اکمال تہذیب الکمال، اس کے اندر 4644 نمبر پر ان کا ترجمہ موجود ہے. وہاں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن جعفر عند معاویہ بن ابی سفیان بالشام، کہ عبداللہ بن جعفر حضرت معاویہ کے پاس شام میں موجود تھے. تو آپ کو جب پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، حضرت معاویہ کو پتہ چلا، فسألہ معاویہ، تو حضرت معاویہ نے ان سے تمنا کی ان یسمیہ باسمہ، کہ آپ نے اس بچے کا نام میرے نام پہ رکھیں، ٹھیک ہے. ورفع الیہ 500,000 درہم، آپ نے پھر 5 لاکھ نذرانہ پیش کیا کہ آپ نے میری تمنا پوری کی ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. اسے کو رشوت قرار دے تو اسے اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. کس پہ الزام لگا رہا ہے؟ خود فرد اہل بیت پر رشوت کا جو الزام لگا رہا ہے. اور اگر ایسے ہی تھے حضرت معاویہ تو پھر جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں؟ تو جو جانے والا ہے اس پر کیا فتویٰ ہے؟ تو یہ ساری غلط باتیں ہیں. اس لیے کہ اگر کسی کو معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ تم یزید نام رکھو اور میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، کوئی رکھ لے گا؟ نہیں رکھے گا. تو لہٰذا کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے یہ سارے جو حقائق ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں، انہیں غور و فکر ان میں کر لینا چاہیے. تو اس کے مزید جو حوالے ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر اور شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. الاعلام لزرکلی، الغارات یعنی ابراہیم بن محمد سقفی کی، شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدیث، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. موجم الشعراء کے اندر موجود ہے. اکمال تہذیب الکمال کا والا میں نے دے دیا. تاج العروج کے اندر موجود ہے. ربیع الابرار و نصوص الاخیار اس کے اندر موجود ہے. روز الاخیار المنتخب من ربیع الابرار. تو یہ چند کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس روایت کے حوالے سے کہ یہ روایت فلاں فلاں کتاب کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے حضرت معاویہ کے پاس شام میں ان کی تمنا پر اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا. تو مزید اور دیگر کوشش کی جائے تو یہ اور بھی متعدد کتابوں میں یہ روایت مل سکتی ہے. تو لہٰذا یہ ایسی حقیقت ہے. اور یہ جو معاویہ بن عبداللہ ان کا ذکر شیعہ حضرات کی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. ایک عمدۃ الطالب فی نسب آل ابی طالب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، وہ اسکین آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کا ذکر موجود ہے، اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ میرے سامنے تہذیب الکمال ہے، اس کے اندر بھی آپ کا ذکر خیر امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. امام مزی نے اس کے اندر 26 معاویہ نامی راویوں کا ذکر کیا ہے جن میں حضرت معاویہ بھی ہیں. 17 نمبر پر 6653 نمبر پر ان کا ذکر ہے، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر القرشی ہاشمی مدنی، ٹھیک ہے جی. تو یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر بھی دیگر کتابوں کے اندر ان کا ذکر خیر موجود ہے. تو بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ جو لوگ حضرت معاویہ سے دشمنی رکھتے ہیں، نام کو برا سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو انہیں دشمن سمجھتے ہیں، انہیں موت سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور کچی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. ان پہ قیامت والے دن فیصلہ نہیں ہوگا. آپ ایسا نظریہ اختیار کریں جس پہ آپ مطمئن رہیں کہ میں کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. اس کی بنیاد قرآن پہ، سنت پہ اور تاریخی حقائق پہ ہونا چاہیے، نہ کہ ٹوٹی پھوٹی روایتوں پر.